ارے بول دی نا سبحان اللہ. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی. اب دیکھیے اللہ جس سے راضی ہو جائے، اگر کوئی شخص اس سے ناراض ہو تو بولیے پھر کس کا دشمن ہوا؟ بولیے اللہ کا. اللہ فرمائے گا میں بندے سے راضی اور تو ناراض ہو رہا ہے. تو جس سے ناراض ہوا جا رہا ہے اس کی شان میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ دشمنی مول لے رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا، کہتا اے اللہ جس سے تو راضی اس سے میں بھی راضی، اس سے تو بھی راضی اور میں بھی راضی. دیکھیے آپ اور میں عبادت کر کے کس کو راضی کرتے ہیں؟ بولیے اللہ کو. لیکن کوئی گارنٹی نہیں، کوئی لکھا ہوا نہیں کہ اللہ آپ کی نماز سے، صدقات سے، خیرات سے، حج عمرے سے، دیگر نیک کام سے اللہ راضی ہو جائے گا. لیکن گمان ہمارا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا، مگر لکھا ہوا نہ آپ کے پاس موجود بولیے نہیں ہے. لیکن جس کے بارے میں رب کائنات نے قرآن میں لکھ دیا ہو اور کہہ دیا ہو کہ میں اس سے راضی ہوں تو تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ. تو صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بولیے راضی ہو گیا. اچھا ایک بات اور اس مرحلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جب بندہ کسی سے راضی ہو جائے، جب بندہ کسی سے بولیے راضی ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر میں کسی سے خوش ہو جاؤں تو میں اس کو دوں گا انعام. اگر کوئی میری فرمانبرداری کرے، میرے اشاروں پہ چلے، مجھے خوش کرے تو لہذا میں خوش ہوں گا، اس کو دوں گا انعام، اس کو شاباشی دوں گا جو مجھ سے ہو سکتا ہے. اب دیکھیے ان صحابہ نے راضی کس کو کیا ہے؟ ان صحابہ نے راضی رب کو کیا ہے. اپنے کردار سے، اپنے عمل سے انہیں راضی کر لیا. وہ جو الزام لگاتے ہیں کہ پھر گئے تھے، بھائی پھرتے کیوں؟ مشکلات تو شروع کے دنوں میں تھی. انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، کنبہ چھوڑا، دوست احباب کی دشمنی مول لی. کس کی خاطر؟ بولیے اللہ اس کے رسول کی خاطر. اپنا کاروبار، گھر بار سب کو چھوڑ دیا. اور جب اسلام پھل گیا، پھول گیا، عروج ہو گیا، اب پھر گئے. اب تو آرام اور راحت کے دن تھے، اب تو راحت کے دن تھے. سنمائی بات آپ کے. تو ان کا یہ نظریہ قرآن و سنت کے بولے کیا ہے؟ خلاف ہے. دوسری بات میں بتا رہا تھا، جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو پھر اللہ دیتا ہے اس کو انعام. انعام کیسا ہے؟ اب دیکھیے ذرا. اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے. صحابہ کے کتنے گروہ ہو گئے بولیے؟ دو. میں اشارے سے سمجھا بھی رہا ہوں، ایک مہاجرین کا ہے اور ایک انصار کا ہے. یا رکھیے گا میرے ساتھ ساتھ چلیں تو ذرا مزہ آ جائے گا. صحابہ کے کتنے گروہ ہیں بولیے؟ دو ہیں، ایک مہاجرین کا اور ایک انصار کا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے مہاجر انصار کی اتباع اور پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. انعام کی بات یاد رکھیے گا. اب کرنے لگا ہوں وَعَدَّ لَهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، تو جانتے ہو جب اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے ان کو جنت عطا فرمائی ہے. کیا عطا فرمائی ہے؟ جنت عطا فرمائی ہے. قرآن سے بتا رہا ہوں، ابھی تک کوئی حدیث میں نے پڑھی نہیں ہے، قرآن سے بتا رہا ہوں ساری. اچھا بھائی ایک انعام تو اللہ نے دے دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ٹھیک ہے جی. اب سوچنا یہ ہے جنت تو اللہ نے دے دی تو کب تک رہیں گے؟ بھائی راضی ہوں کتنے دن تک راضی ہوں، کب تک رہیں گے؟ اللہ نے خود ارشاد فرمایا خالدین فیہا ابدا، یہ اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ایک بات اور، دوسری آیت کریمہ اور سنتے جائیے. ابھی میں نے آپ کے حضرات کے سامنے دو طبقے بتائے ہیں صحابہ کے، یاد ہے نا آپ کو؟ ایک مہاجرین کا اور ایک بولیے انصار کا. اب بات کو اور آسان کر دوں، اس مہاجر اور انصار میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں بولیے؟ ابو بکر، عمر اور یہ عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اور دیگر صحابہ، یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے میں.
ٹھیک ہے جی. اللہ نے ارشاد فرمایا ایک آیت کریمہ اور سن لیجیے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے برابر نہیں ہے وہ کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور مال خرچ کیا. بہت اہم بات سمجھا رہا ہوں. دو طبقے ہو گئے صحابہ کے, ایک فتح مکہ سے پہلے والے ہیں, ایک ہے فتح مکہ کے بعد والے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے دونوں برابر نہیں ہیں, دونوں برابر نہیں ہیں. اس لیے کہ ایک تو وہ ہے جنہوں نے مکہ کے فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, مال خرچ کیا. ایک وہ ہے مکہ فتح ہونے کے بعد راہ خدا میں جہاد کیا, مال خرچ کیا. تو اللہ فرما رہا ہے اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد, تو وہ ان کا درجہ مرتبہ ان کے بعد والوں سے بلند و بالا ہے. کیا ہے؟ بلند و بالا ہے. اور ساتھ سے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور اللہ نے دونوں سے, جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لائے, اللہ فرما رہے ہیں میں ان دونوں سے راضی ہوں اور دونوں سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. فرمایا واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ کو ان کے عمل کی خبر بھی ہے, اللہ کو ان کے عمل کی خبر بھی ہے. اب ایک بات ذہن میں رکھی وہ یہ, پھر تو اللہ پہ اعتراض ہوگا اگر ان کی بات مان لی جائے کہ سارے پھر گئے اور حضور تو جنت کی ضمانتیں دے رہے, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں, تو اللہ نے منع کیوں نہیں کیا؟ اے محبوب یہ کیا کر رہے ہو, جنت کی بشارت دے رہے ہو, ان لوگوں نے تو پھر جانا ہے, ان لوگوں نے تو پھر جانا ہے. معلوم یہ ان کی بات ہی غلط ہے, مصطفیٰ کی بات بالکل ٹھیک ہے. حضور کے صحابہ پھرنے والے بولیے نہیں ہیں. اچھا جی, اب ان کا ایمان کیسا تھا؟ اب ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں تاکہ ہماری بات مزید پختہ ہو جائے. میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن و سنت کے مضبوط دلائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں اور کمزور روایت کو ایک طرف رکھ دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا, انعام کی بات سن لی آپ نے جی, یاد ہے نا انعام والی بات. ایک بات اور, ابھی ایک بہت بڑا ان کا عالم ہے جس کا نام ہے حسن اللہ یاری, امریکہ میں رہتا ہے, سوشل میڈیا پر بڑا شور شرابہ کرتا ہے. وہ ابو بکر صدیق, عمر فاروق کو گالیاں دینے والا شخص ہے. اسے خود کہتا ہے, آپ جا کے سننے کی ضرورت ہی نہیں. وہ کہتا ہے کہ ابو بکر عمر کی کوئی خوبی ہو تو بتاؤ, کیا کیا انہوں نے, اس قدر حکارت کے ساتھ کہتا ہے. ابھی اسے نیا بیان دیا ہے, کوئی اہل سنت میں سے جو ابو بکر کا ایمان ثابت کرے, کہتا میں شیعت چھوڑ دوں گا, سنی ہو جاؤں گا. کتنا بڑا دعویٰ. اب میں اس کو کہنا چاہتا ہوں, حسن اللہ یاری صاحب سن لو, یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی, میں خادم اہل سنت ہو کر ابو بکر صدیق کا ایمان ثابت کرنے لگا ہوں. اب دھوتی ٹائٹ کر لے, تو رہی بات آپ کے قرآن مجید میں ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا, اور وہ لوگ ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی, اللہ کی راہ میں جہاد کیا. بتائیے ایمان لانے والے کون تھے؟ ابو بکر تھے. جہاد والے کون تھے؟ ابو بکر تھے. ابو بکر صدیق نے اپنا سب کچھ قربان کیا, بلکہ مصطفیٰ پہ جان تک قربان کر دی غار ثور میں. اور ایک طبقہ وہ ہے والذین آووا ونصروا. سنو اگلی بات, فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا, اللہ فرمایا یہ ہے پکے مومن. کیا فرمایا؟ یہ ہے پکے مومن. اور میاں جس کو اللہ کہہ دینا پکا مومن, وہ پکا مومن ہے. تو ابو بکر صدیق کیا ہے بولیے؟ پکے مومن ہے. اور دوسرا انعام اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لہم مغفرہ, ان کے لیے مغفرت بھی ہے. دو انعام ہو گئے, ان کے لیے
मगफिरत भी है। इसके बाद फरमाया वरिज़्कुन करीम, और इज्जत की रोजी भी उनके पास है। रोजी देने वाला कौन है बोलिए? अल्लाह। उन्हें जन्नत में, दुनिया में भी और जन्नत में भी इज्जत की रोजी कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। अब रिस्क दो किस्म का होता है, यह समझा दो बात को ना, घड़ी को मत देखना आज, मैं जरा समझा दूं। रिस्क दो किस्म का होता है। एक तो वो है जिसे अल्लाह बुलाए, वो बंदा बुलाए। आप किसी के यहाँ चले जाए, वो आपको उम्दा आला मकाम पे बिठाए, दस्तरखान लगाए, चेबिल लगाए, उम्दा गिज़ाएं आपको दे और हाथ बांध के आपके हुजूर खड़ा रहे, किसी चीज की जरूरत हो तो और पेश करूं, ठीक है, ये है इज्जत वाली रोटी, ये है इज्जत वाली। और एक वो है आपको बुलाया ना, ऐसे फेंक दे, चल ये खा ले। रिश्त तो खाया, रिश्त तो दिया, वो जिल्लत वाला था, ये इज्जत वाला है। अल्लाह ने सहाबा को इज्जत वाला रिस्क दिया है, इज्जत वाला रिस्क। और देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शाह फरमाया। और एक जुमला कह रहा हूं और उस पर मैं कुरान की आयत पेश करता हूं। सहाबा का ईमान मयार है, सहाबा का ईमान मयार है। अगर सहाबा का ईमान मयार ना होता तो अल्लाह बयान ना करता, अल्लाह बयान ना करता। देखो कुरान में क्या है, पहला सिपारा और सूरह बकरा, और सूरह बकरा की आयत नंबर जो है ये 13 है। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, और जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ उन लोगों की तरह, तो जानते हो क्या कहते हैं? कहते हैं क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा। मुनाफिकीन लोग कहने लगे हम ऐसे ईमान लाए जैसे वो अहमक ईमान लाए थे। साहबा को बुरा भला किसने कहा बोलिए? मुनाफिकीन ने कहा, मुनाफिकीन ने कहा। अल्लाह ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहाउ वलाकिन ला यअलमून, और सुन लो खबरदार अहमक पागल तुम ही हो और तुम्हें खबर भी नहीं है। तो अल्लाह फरमा रहा है ऐसे ईमान लाओ जैसे अबू बकर ईमान लाए हैं, ऐसे ईमान लाओ जैसे फारूक आजम ईमान लाए हैं, उस्मान गनी ईमान लाए हैं, अली मुर्तज़ा शेर खुदा ईमान लाए हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। एक हदीस के अंदर आता है, मैंने 6 से 7 आयतें करीब आपके सामने पेश कर दी है। हदीस के अंदर आता है, मुस्लिम में हदीस हमारे का मौजूद है। उससे पहले एक हदीस हमारे का और पेश कर दूं। इमाम बैकी इसको शोबुल ईमान के अंदर लेकर आए। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? आपने इरशाद फरमाया, उमर बिन खत्ताब इस हदीस के रावी है। आपने फरमाया उमर, अगर एक पड़ले के अंदर अबू बकर के ईमान को रखा जाए, तराजू कितने पड़ले होते हैं? 2। एक तरफ अबू बकर का ईमान रखा जाए और एक तरफ जमीन के लोगों का ईमान रखा जाए। अरे नहीं समझ, बोली ना जोर से सुभान अल्लाह। एक तरफ अबू बकर का ईमान, एक तरफ सारे इंसानों का, जमीन वालों का ईमान रखा जाए, तो फरमाया अबू बकर का ईमान ज्यादा वजनी होगा, अबू बकर का ईमान ज्यादा वजनी होगा। और हसन अल्लाह साहब सुन लो, मैंने बता दिया अबू बकर का ईमान साबित है, इतना वजनी है कि उसमें अली का ईमान भी आ गया, एले बैत का ईमान भी आ गया, उस्मान गनी का भी आ गया, उमर का भी आ गया, सारी उम्मत का ईमान एक तरफ, प्यारे अबू बकर का ईमान एक तरफ है। फरमाया से बढ़ जाएगा। और हुजूर की निगाह कयामत तक के हालात देख रही थी। हुजूर को मालूम था कि कयामत तक क्या कुछ होना है, इसलिए मेरे करीम आकर ने शाह फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा हदीस के रावी है, मुस्लिम में हदीस हमारे का मौजूद है, बाबू सहाबा के अंदर इमाम मुस्लिम इस हदीस को लेकर आए। फरमाया मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहना। क्या फरमाया? मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहना। अल्लाह की जात की कसम, उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मोहम्मद की जान है, मेरा सहाबी एक मुट्ठी जो अल्लाह की राह में सदका कर दे, कितना? एक मुट्ठी जो, एक मुद्द जो अल्लाह की राह में सदका करे, और जो मेरे सहाबी ना हो वो पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, फिर भी एक मुट्ठी के बराबर नहीं हो सकता है।
اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اور آخری بات میرے کریم آ کر پھر ارشاد فرمایا, باتیں بہت ساری کر سکتا ہوں اور کئی اس میں آیت کریم آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. میرے کریم آ کر ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں میں سے مجھے چنا, اللہ نے مجھے چنا, پھر میرے لیے اللہ نے میرے صحابہ کو چنا ہے. ارے بولیے نا سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھے چنا, میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. اور صحابہ کو برا بلا نہ کہو, گالی نہ دو, اس لیے کہ ان کا انتخاب کسی اور نے نہیں کیا, رب کائنات نے کیا ہے, رب کائنات نے کیا ہے. اور پھر فرمایا ساتھ ساتھ فرمایا پھر میرے سسرالی رشتوں کا انتخاب, میرے سسرالی رشتوں کا انتخاب میرے رب نے کیا ہے, ان کو پسند بھی اللہ نے کیا ہے. دیکھیے سسرالی رشتہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی بیٹی لی جائے یا جس کو بیٹی دی جائے. رشتے دو ہی ہوتے ہیں نا, اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ رشتے دو ہی ہوتے ہیں, جس کی بیٹی لی جائے یا جس کو بیٹی دی جائے. اب دیکھیے حضور نے بیٹی لی کس کی ہے؟ حضور نے بیٹی لی کس کی ہے؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی اپنے نکاح میں لی ہے. فاروق اعظم کی بیٹی حضرت حفصہ اپنے نکاح میں لی ہے. یہ ہو گئے سسرالی رشتے. اور کس کو بیٹی دی ہے؟ عثمان غنی کو دی ہے, مولا علی مشکل کشا کو دی ہے, اور حضرت علی نے فاروق اعظم کو اپنی بیٹی دی ہے. پھر فرمایا ان کو پسند کرو کیونکہ اللہ نے ان کو محبوب سمجھا ہے. اور حضور کی نگاہ دیکھیے کیا فرمایا, ان قریب ایک قوم ایسی آئے گی, ان قریب ایک قوم ایسی آئے گی جو ان کے مقام و مرتبے کو گھٹائے گی, ان کے مقام و مرتبے کو بولیے گھٹائے گی. تو لہذا تم ان کے پاس نہ جانا, ان کے پاس نہ بیٹھنا, ان کے ساتھ نہ کھانا, ان کے ساتھ نہ پینا, ان سے شادی بیاہ نہ کرنا. سارے کام منع کر دیے, ساتھ بیٹھیں گے نہیں, ساتھ اٹھیں گے نہیں, ساتھ کھائیں گے نہیں, ساتھ پیئیں گے نہیں, شادی بیاہ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابہ کے دشمن, جو صحابہ کا دشمن تو ہمارا دشمن. اب میں نے ایک بچوں کو بات سمجھائی, آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں. آخری بات اور پھر اپنی گفتگو ختم. مسجد میں بیٹھے ہو, سچ سچ بتانا, اگر کوئی تمہارے باپ کو گالی دے, کوئی تمہارے باپ کو گالی دے, کوئی تمہاری ماں پہ الزام لگائے, بتاؤ کیا اس کے یہاں جاؤ گے؟ بولیے. مسجد میں بیٹھے, جھوٹ نہیں, یہ نہیں کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں, عالم صاحب کہہ رہے ہیں, تو نہیں, سوچ کے بتانا. جو تمہارے والد کا دشمن, تمہارا گھر کا دشمن, تمہاری والدہ کا دشمن, طرح طرح کے الزام لگانے والا, بتاؤ کیا ان کے پاس جاؤ گے, ان کے ساتھ بیٹھو گے, کھانا کھاؤ گے, رشتہ داری کرو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے والد کو برا کہا, تم نے اس کے پاس جانا چھوڑ دیا, تمہاری ماں کو برا بھلا کہا, اس نے رشتہ داری چھوڑ دی. ارے یہ تو رشتہ داری عام ہے, لیکن دیکھو خاص رشتہ داری کس کی ہے. اب اتنی غیرت ہونی چاہیے, جو صحابہ کا دشمن ہوگا ہمارا دشمن ہوگا, جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہوگا ان کی صحبت میں نہیں جانا, ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے, ان کے مجمع کو نہیں بڑھائیں گے. کیوں؟ اس لیے جس نے ان کا مجمع بڑھا دیا, قیامت کے دن اسی میں سے شمار ان کا ہوگا. حضور فرمائیں گے یہ تو میرے صحابہ کا دشمن تھا, ان کے بعد جاتا تھا, ان کے بعد بیٹھتا تھا, ان کے بعد پیتا تھا. تو بتائیے قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ بولیے کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس دین کی رسوا ہونے سے پہلے آج سچی توبہ کر لے. تو صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ تمام صحابہ کیا ہے؟ بولیے جنتی. ہر صحابی نبی امیر معاویہ بھی جنتی ہے, حسن بھی جنتی, حسین بھی جنتی, فاطمہ بھی جنتی, علی بھی جنتی, ابو بکر بھی, عمر بھی, سب کے سب جنتی ہیں. تو یہ عقیدہ قرآن سنت والا ہے. اس عقیدے کو راسخ کرو اپنے دل و دماغ کے اندر, اور برے خرافات سے بچو. جب کہ بچے رہو گے تو انشاءاللہ بچ جاؤ گے, ورنہ بڑے مسائل ہیں جس میں گر جاؤ گے تو پھر عقیدہ بھی خراب, آخرت بھی خراب ہو جائے گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.